بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک پروردگار نے ہمیں دنیا میں خیر پھیلانے، محبتیں بکھیرنے، امن اور سکون کی فضائیں بنانے، راحت و چین، سکھ اور آرام بہم پہنچانے کے لیے بھیجا، مگر ہم کہ ٹھہرے صدا کے گھاٹے اٹھانے والے، حصاروں میں رہنے والے۔ مگر سوچئے ایسا کیوں؟ اس کی اصل جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ ہمارا رویہ ہے، یعنی ہمارے رویے بدصورت بھی ہو سکتے ہیں اور خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی بنیاد ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے، یعنی جو ہماری سوچ کا انداز ہے، جو ہماری تربیت ہے، جو ہماری شخصیت کی جو عمارت ہے، اس کی بنیاد میں کیا ڈالا گیا اور پھر کون سے مٹیریل سے در و دیوار اٹھائے گئے اور کن سوچوں، کن زاویوں سے اس عمارت پر چھتیں ڈالی گئی، حفاظتی دیواریں چھتوں کے اوپر بھی رکھی گئیں یا نہیں، ہوا کا کراس وینٹ جسے ہم کہتے ہیں مناسب انتظام کیا گیا یا نہیں، یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور معاملات اگر رواداری اور حسن سلوک پر مبنی ہوں گے تو ہمارا معاشرہ بھی بہترین شکل اختیار کر سکتا ہے۔ سڑکوں پر چلتے پھرتے لوگ، آتے جاتے لوگ اور ان کے رویے بنیادی طور پر ان کے گھروں کے ماحول کے عکاس ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے عمومی رویے ہماری شخصیت کے پرتو ہوا کرتے ہیں، مگر اب ایسا بھی نہیں کہ سبھی لوگ اپنے بچوں اور جوانوں کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ مگر پھر کیوں گھروں سے نکلتے ہی لوگ وائلڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ لوگ رشتوں کی پہچان کیوں بھول جاتے ہیں؟ لوگ بے لحاظ، بے مروت کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک چھوٹی سی ذاتی بات میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے ایک روز اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ ہم اپنے بچوں کو ہر وقت گھر میں رکھتے ہیں اور میرے بچوں کے کچھ ٹیچرز کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، مگر جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوں اس کے ساتھ ڈیل کرنا بھی تو بچوں کو آنا چاہیے، اور وہ ان کا ایکسپوجر جو ہے تھوڑا وسیع ہونا چاہیے، تو پھر ان کو سوسائٹی کے ساتھ موو کرنا آئے گا۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا کہ دیکھو باہر ماحول تم اتنا زیادہ نہیں جانتی، تو بہتر ہے کہ بچوں کو جتنی زیادہ دیر تک اپنی ہی نگرانی میں رکھیں اور اپنے ہی گھر کے ماحول کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، ورنہ انہوں نے مجھے بولا کہ ورنہ تم ہی پھر پریشان بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن میں نے سوچا بچوں کے ٹیچرز کہہ رہے ہیں تو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور میں اپنے بیٹے کو لے کر اکیڈمی گئی، ہماری سٹی کی بہت ویل ناؤن، ویل ریپیوٹیڈ مطلب کہنے جو اکیڈمی تھی، میں وہاں پر لے کر گئی۔ پرنسپل صاحب کے آفس میں ہم جا کر بیٹھے ماں بیٹا، وہاں پہ کچھ اور بھی ان کے اسٹاف ممبرس بھی تھے، اور انٹرویو شروع ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب گفتگو ہو رہی تھی نارمل، تو ایسا ہوتا ہے نا جو انچارج ہوتے ہیں وہ انٹرویو کے دوران بہت زیادہ چیزیں اسیس کر رہے ہوتے ہیں، مطلب میری اپنی بھی کلائنٹس آتی ہیں تو میں ان سے کم از کم 10-15 منٹ کے لیے ایسے ہی گپ شپ کرتی ہوں، پھر میں انہیں بتاتی ہوں کہ اس گپ شپ کے دوران بیسیکلی میں نے بہت ساری چیزیں اسیس کرنا تھی، تو جو کہ وہ گپ شپ میں ہی سامنے آتی ہیں۔ اور انہوں نے بھی، پرنسپل صاحب نے جب ساری ان سے کافی ساری بات ہو گئی تو انہوں نے مجھے بولا کہ ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے۔ میں نے کہا جی سر پلیز ضرور پوچھیے۔ انہوں نے بولا کہ جب سے آپ میرے روم میں آ کر بیٹھے ہو، اور وہ بزرگ تھے
اس لیے بیٹی کر کے مخاطب کہہ رہی تھی، تو انہوں نے بولا بیٹی جتنی دیر سے آپ اپنے بچے کے ساتھ میرے آفس میں آ کر بیٹھی ہو تو آپ مسلسل اپنے بچے کے لیے آپ کا صیغہ استعمال کر رہی ہو، آپ ڈائریکٹ بھی بات کرتی ہو اپنے بچے سے، تو آپ کہتی ہو کہ آپ نے یہ کیا یا آپ نے ایسا کرنا ہے، اور میرے سے بھی بات کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا. تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ آپ ٹریننگ تو اپنی کر رہی ہو، جو کر رہی ہو اپنے گھر پر، یا آپ کے گھر کے کیا ماحول ہوگا، تربیت ہوگی، ظاہر ہے جو اپنے پاس ہوتی ہے تربیت وہی والدین نے آگے بچوں کو بھی دینا ہوتی ہے. جیسے والدین اپنی وراثت بچوں کو منتقل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اتنی پراپرٹی ہے، یہ اتنا بینک اکاؤنٹس ہیں، یہ اتنا گولڈ ہے، یہ اتنا مطلب جو بھی ایسٹس ہوتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے ہر نسل جو ہے وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی جو سوچ کا انداز ہوتا ہے، جو ماحول ہوتا ہے، جو ویلیوز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، وٹ ایور جو بھی پلس مائنس نیگیٹو پازیٹیو جو بھی ہوتا ہے وہ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے بچوں کو. تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ آپ کے بچے نے جب بڑے ہونا ہے اور اس نے سوسائٹی میں موو کرنا ہے تو کسی نے اس کو آپ کہہ کر نہیں بلانا، کسی نے اس کو آپ کہہ کر مخاطب نہیں کرنا، بلکہ کہیں سے آواز ہوئے گی اوئے، اور کہیں سے آواز آئے گی ارے، ہارش ورڈز، اور جس میں کوئی اس طرح کا مطلب جیسے رسپیکٹفل جو وے آف ٹاکنگ ہے یہ تو نہیں ملے گا. تو پھر آپ کا بچہ کیا کرے گا؟ اب ایک تو وہ ایک اچھے بڑے ادارے کے ملٹی مطلب نیشنل لیول پہ ان کا ادارہ، پھر وہ ان کا اپنا ایک بہت وسیع تجربہ ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پر، اور پھر بزرگ بھی عمر کا بھی تجربہ ان کے پاس. اور میں تھوڑی دیر کے لیے مگر خاموش ہو کے ان کی طرف دیکھنے لگی کہ مجھے فوری طور پر کوئی رسپانس، کوئی جواب نہیں سمجھ میں آیا کہ میں انہیں کیا کہوں اس کے جواب میں. مگر میں بہت زیادہ پریشان ضرور ہوئی، اور لیکن میں نے دل میں یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو مگر میں پریشان بھی ہوئی، اور وہ اس لیے ہوئی کہ اب میں اپنے بچے کا کیا اس کی لینگویج خراب کروں، اس کا وے آف ٹاکنگ جو ہے، جو ہمارا وے آف ٹاکنگ ہے گھر میں، جو ہم اپنے ملازم کو بھی اس طرح نہیں بلاتے ہیں، لائک ڈیگریڈ کر کے ہم نہیں اپنے سرونٹس کو بھی بلاتے. تو میں اب اپنے بچے کو کیسے کہوں کہ باہر لوگ ایسے بولیں گے یا ایسے بولیں گے تو آپ بھی اس طرح ہی رسپانس کرو. یہ بہت میرے لیے مینس کہ مجھے بہت کنفیوز کیا اس بات میں. اور ابھی بھی میں اکیلے میں سوچتی ہوں، اور جب میرے بیٹے کے اسکول ہیڈ نے مجھے بولا کہ اگین وہی بات کہ انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھی ٹریننگ کر رہے ہو، آپ بہت لائق بھی ہیں، بہت ویل مینرڈ ہے، پلس پلس بہت ہیں، لیکن میرے بچے کی ہیڈ نے بولا کہ مگر ایٹ لیسٹ اپنے بچے کو ڈیفینڈ کرنا تو سکھاؤ، کہ اس کو ڈیفینسو تو ہونا چاہیے کہ اگر معاشرہ ایسا ہے کہ باہر اگر کوئی اس کو ایک گالی بولتا ہے تو اس کو جواب میں 2 گالیاں تو بولنے آنی ہی چاہیے. اس بات پر بھی میں پریشان ہو گئی. لیکن اب مینس جتنی بھی اچھی تربیت ہم بچوں کی کریں تو رہنا تو اسی معاشرے میں، اسی سیارے پر ہے. اب ہم کسی اور سیارے پہ تو نہیں شفٹ ہو سکتے نا. تو مجھے ان سوالوں کے اپنے ہی سوالوں کی کوئی مناسب جوابات نہیں ملے. تو اپنے سننے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، کہ کیا پھر گھروں پر بچوں کو جو چند گھرانے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تربیت آپ کر رہے ہو یہ ہر جگہ پر نہیں ہے. تو مگر ہم نے تو وہی کرنی ہے نا، ہر لوگوں نے وہی بات کا ٹرانسفر چیزیں کرنی ہوتی ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں. تو اب اس مسئلے کا کیا حل ہو؟ میں انتظار کروں گی آپ کے کمنٹ باکس میں ان کے جواب کا، یا جو لوگ میرے ذاتی حلقہ احباب میں ہیں، جو واٹس ایپ پہ بھی ہیں میرے ساتھ، بے شک وہاں پہ مجھے بتائیں. تو پلیز مجھے مگر بتائیں ضرور یہ کنفیوژنس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ آپ کے خیال میں ان کے سولوشنس کیا نکلتے ہیں.